آپ دیکھ رہے ہیں ڈائنک سویرا. اس وقت میں موجود ہوں رہنوادی سری نگر میں اور آج 7واں محرم ہے. اس وقت آج جلوس اضحیٰ برآمد ہوا ہے اور یہ کاٹھی دروازہ اندرونی کاٹھی دروازہ اور راجہ منزل سے اور اقتدام پذیر ہوگا یہ امام باڑہ حسن آباد میں. اس کا یہی مقصد ہے جو 1447 سال پہلے جو واقعی کربلا ہوا تھا اور اس واقعی کربلا کو یاد کرتے ہوئے مرثیہ خوانی اور نوا خوانی کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور عالم شریف ہاتھ میں لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. بس یہی اظہار کر رہے ہیں. اس وقت جو ظلم ہوا تھا, اس وقت جو بربریت ہوئی تھی واقعی کربلا میں, اس کے ساتھ اور انہوں نے وہ کنڈم کر رہے ہیں اس بربریت کو اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت دے کر اور اپنے 72 کے ساتھ اپنی شہادت دے کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہم نے یہ رپورٹ بنائی, آپ دیکھیں یہ پورا رپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقرآن الحکیم. یہ پہچان ہے مسلمان کی, قرآن پڑھنا پہلے اور درود بھیجنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ اسی پر نازل ہوا. قرآن مجید جو 30 سپارے اسی پر نازل ہوا. بس یہ درس دیتا ہے قرآن سے افضل ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت انسانوں نے انسانیت سیکھا, بہت آدمیوں نے اپنے معاشرے میں سیکھا کہ کیا انسانیت کیا ہے, انسان کی قدر کیا ہے. اب آج کل کچھ ایسے بدنمادات جو اسلام کے خلاف کچھ بولتے ہیں, ثبوت دیتے ہیں ہم یزید کے پیروکار ہیں یا ابو کیا نام ہے اس کا, جیسے ابو جہل ابو لہب, ایسے جہالت میں وہ پیش آتے ہیں. مگر اس جہالت کو ختم کیا ملکی ایران کے بادشاہ حضرت سید علی خامنائی علیہ رحمہ نے. اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارا رشتہ ہر مسلمان سے ہے. کوئی بھی مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں. جیسے حسین علیہ السلام نے حق پر جان دیا اور سکھایا کہ حق کیا ہوتا ہے, بیعت نہیں کیا بلکہ حق پر جان دیا, ابدی اسلام کو زینت دیا, ابدی اسلام کو زندہ رکھا تا ابد قیامت تک. اسی طرف مہربان کائنات میں سید علی خامنائی بالکل اسی طرف جس طرف سید علی روح اللہ خامنائی تھا, انہوں نے انقلاب لایا, اسلام لایا, ہر مسلمان کو مجبور کیا. نہیں, اسلام میں کوئی وفا ہے, دین محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پناہ ہے. باقی جو آگے بھی کتنے بھی طاغوت کتنے بھی طاقت ابھریں گے, ایران جھکنے والا نہیں بلکہ ہم پیروکار ہیں امام خامنائی کے, ہم بھی جھکنے والا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ حسین کے عظمت سے اچھی اور سچائی پر اپنا آواز بلند کریں گے, اور جب تک ہمارا جان ہے حسینیت بھی زندہ رہیں گے, آزاداری بھی کرتے رہیں گے. آزاداری بھی صرف نہیں کرتے رہیں گے, اس میں ہم مجلس بھی کرتے ہیں, نظر نیاز بھی کرتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں. اور یہ جو بینر نکالتے ہیں نا, اٹھاتے ہیں نا سائڈوں میں, ایسے بینر خود حضرت عیسیٰ موسیٰ نے بھی عثمان پر, اور خلیل الیاس حضرت عیسیٰ, یہ سلام آتا ہے, سلام کرنے کے لیے آتا ہے ساری امام حسین علیہ السلام کو. حسین اگر دین محمد پر قربان نہ ہوتا تو دنیا میں آج کوئی مسلمان نہ ہوتا. بہت اچھا سوال کیا. کچھ لوگ جو جس میں اثنا عشری میں 10 میں سے ایسے ہیں, ہو سکتا وہ لالچ سے اپنا ایمان بھیجتے ہیں, اور کوئی لیفٹ والے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. بہت آدمی بے ایمان بن گیا, داڑھی بھی رکھتا ہے, شمر جیسا صورت بھی ہے, بہت اعتراض بھی کرتے ہیں, مگر وہ اہل شیعوں کے دشمن نہیں, اہل تشیعوں کے دشمن نہیں, وہ حسینیت کے دشمن ہے, وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن ہے. اس کے پیچھے کوئی راز ہے, یہ راز ہے کوئی پیسہ پکڑتا ہے, ڈالر پکڑتا ہے, کوئی ساتھی امریکہ کا ہے, اسرائیل کا ایجنڈا ہے. ایسے لوگ یہاں کھلبلی کرتے ہیں, مگر ہم لوگ ایسے ہیں, ہم ان کے لیے میدان دیتے ہیں. کہاں کہ یہ ہم لوگ کہتے ہیں آپ کے لیے میدان بھی, جتنا میدان میں گھومو اپنا ٹائم ضائع کرو, مگر ہم حق کے ساتھ ہیں. ہم انشاءاللہ مرتے دم تک حق کو ساتھ دیں گے. ظلم اور جور کے جواب ہم سارے دنیا میں کامیاب ہے. ہم خوب پہچانا آپ نے ہم کو, ہاں غلام ابو تراب ہم. اللہ ایک قرآن ایک حرم آخری نیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
آج آپ نے مجھ سے سوال کیا آج کے دن کے بارے میں، مگر جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کلیہ میں صلاح کل ارجن کربلا، تو حسین کی عظمت، حسین کی شہادت اور حسین کی مظلوم ہمیں یاد آتی ہے۔ یعنی کہ جس وقت بھی ہم حسین کی بات کرتے ہیں، اس کی مظلومت اور اس کی عظمت دونوں یاد آتے ہیں۔ جب ہم میدان کربلا کی بات کرتے ہیں، میدان کربلا میں ایک طرف نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پرچار کر رہا تھا، اور دوسری جانب وہ یزید بدبخت تھا جو رسول رحمت کے مشن کو نوز باللہ مٹانا چاہتا تھا۔ لیکن اسی کے لیے، کعبے کی بلندی کے لیے، کعبے کی سربلند کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں تمام جانثاروں کو نذرانہ پیش کیا، عملی طور سے پیش کیا، خون بہایا، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر دیا لیکن سر نہیں جھکایا۔ اصل میں آج یہ جو ہم آزاداری، نواخانی، یہ اس میں حسین کے میسیج ہے۔ کاش دنیا والے آج حسین اور رسول رحمت اس میسیج کو سمجھے جو اس نے دیا تھا ہمیں، انسانیت کا درس، انسان دوستی کا درس، بھائی چارہ کا درس۔ شاید آج کے دور میں یہ آپ کو خرافت دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ابھی بھی میں کہہ رہا تھا، کچھ چینل آئے تھے، یہی مقصد ہے، مقصد نہیں کہ میں آپ کے سامنے آیا بس آپ خوش ہو گئے، مقصد ہے کہ انسانیت جو بھی جہاں حق ہے وہاں حق کی بات کا ہو، جہاں حق کا ساتھ دو، اور کبھی بھی آپ باطل کے سامنے حمایت مت کرو، کبھی چاہے وقت کا باطل کیوں نہ ہو لیکن حق کے ساتھ دو۔ تبھی جب انسان نے، امام حسین نے حق کی آواز اٹھائی اور اس حق کے لیے اس قرآن کو زندہ رکھ لی، اس اسلام کو زندہ رکھ لی، اس کو قربانی دینی پڑی۔ قربانی مانگتا ہے حق، لیکن جب اس کے پیروکار ہوتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام جو جس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑا، قرآن اور اہل بیت، ہم کو ان کو پکڑ کر دینا ہے۔ اگر ہم ان کو واقعی تو پکڑ کے رکھیں گے، ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو جائیں گے۔ مسلمانوں میں واقعی ایسا اتفاق ہوا ہے، نہ کہ مسلمانوں میں، پوری قوم میں اتفاق ہو گئے جب ہم رسول رحمت اور امام حسین کی صحیح میسیج کو اپنائیں گے۔ جب ہم اپنائیں گے، یہی ہم چاہتے ہیں، اس نواخانے کے ذریعے، اس مرثیوں کے ذریعے ہم حسین علیہ السلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ خالی ایک ہی ملت کے نہیں، پورے جو اللہ تعالیٰ نے جو اتنے بھی خلق کے انسان، ان کے لیے امام حسین علیہ السلام کی میسیج مشعل راہ ہے۔ یہی ہے آج کی۔ سب سے پہلے میں اتنا ہی کہوں گا کہ حسین منی و انا ملت حسین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، مگر یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رتبہ اتنا بلند تھا کہ اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، کربلا میں اس نے اپنی شہادت دے دی، لیکن حسین نے اپنا سر دے کے اس اسلام کو زندہ رکھا۔ لیکن مشن وہیں پہ رکنے والا نہیں تھا۔ جب اسیر کو کوفہ لیا گیا، شام لیا گیا، تو وہاں پہ زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خطبے دیے کہ آج تک جو ہماری پہچان ہے وہ زندہ رہی۔ تو اس کی سب حقدار ہے زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمیں اتنا متاثر کیا کہ ہماری قوم، شیعہ قوم جو آج تک بھی زندہ ہے، بس اسی کی بدولت زندہ ہے۔ اور بیمار کربلا علیہ السلام وہاں پہ وہ کچھ نہ کر سکے، بیمار تھے، لیکن اس کا مشن زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھا ہے۔ دیکھا جائے کہ آج کل کے جوان جو ہیں، ان کو پوری طرح سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ حسین نے اگر سر دیا تو کس کے لیے دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رکھنے کے لیے۔ اگر ہم آج نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنا سر بلند ہو کے دنیا میں چلتے ہیں، تو یہ اسی کی بدولت ہے کہ حسین نے سر دیا کربلا میں۔ تو میں نوجوانوں کو یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس مشن کو دیکھ لو، کس طرح سے اپنی جان دے دی حسین نے کربلا میں۔